أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 9-10۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ وما جعلہ اللہ الا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مسلمان میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ میدان بدر میں صف آرا ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف کافروں کا بہت بڑا لشکر اسلحہ کے ساتھ لدا ہوا وہ بھی صف آرا ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کافروں کے لشکر پر، تو ان کی تعداد 1000 تھی، بہت زیادہ تعداد۔ مسلمانوں کی تعداد اس روایت کے مطابق 319 اور کافروں کی تعداد ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کا اسلحہ، ان کا ساز و سامان، ان کی جنگی تیاریاں، اور اپنی بے سر و سامانی اور اپنے صحابہ کی قلیل تعداد، اب اللہ کے پاک پیغمبر اور دیگر تمام مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کس کو مدد کے لیے پکارنا؟ اپنے رب کو پکارنا تھا۔ سب مسلمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ بلند کر لیتے ہیں، اللہ سے التجائیں اور دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا اللہ سے دعا مانگنے کا، اور کیا قبولیت کے یقین کے ساتھ دعائیں، کیا یقین تھا ان کا اللہ کی مدد پہ کہ واقعی ہمارا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہو گئے، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ قبلہ کی طرف بلند کر دیے، اٹھا دیے، اور دونوں ہاتھ اٹھانا یہ بھی ایک عاجزی، انکساری کی علامت ہے، اللہ کے سامنے منگتے اور فقیر ہونے کی ایک علامت ہے کہ یا اللہ کچھ اس جولی میں ڈال دے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے لگے بلند آواز سے، آہوازاریاں کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اے اللہ تو نے مجھ سے جو مدد کا وعدہ کیا تھا، اے میرے مولا آج وہ اپنی مدد کا وعدہ پورا کر دینا، اور اے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے تھا وہ تو میں نے تیرے سامنے پیش کر دیا، اے اللہ اگر آج تو نے اپنے ان بندوں کی مدد نہ کی تو یا اللہ اس زمین پہ تیرا نام لینے والا، تیری توحید کا علم بردار کوئی شخص بھی اس پوری زمین پہ نہیں بچے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے آہوازاریاں کر رہے تھے، اتنی زیادہ اللہ کے سامنے فریاد کہ آپ کی جو اوپر چادر تھی وہ چادر بھی کھسک کر نیچے گرنے لگ گئی، اور آپ کو اس چادر کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اور پھر آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ آگے بڑھے، وہ آگے بڑھ کے کیسی دوستی تھی، کیسی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے کمر والی سائڈ سے جا کے تو اس طرح آپ کو گلے لگا لیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجیے، آپ نے اللہ سے مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حوصلہ دینے کا ایک انداز تھا کہ بس کیجیے، آپ نے اللہ سے مانگنے کا حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے اس خیمے سے باہر تشریف لائے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے، اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان قریب یہ لشکر شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور ان کو شکست ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ یہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے اللہ کو پکارنے کا ایک منظر ہے۔ اسی طرح باقی صحابہ اور باقی مسلمان بھی یقیناً اللہ کو پکار رہے ہوں گے، تو پھر اللہ پاک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ سے وعدہ کیا تھا نا مدد کا، وہ پورا کر دیا، اور اللہ پاک نے ابتدائی طور پہ 1000 فرشتے کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور پھر سورہ آل عمران کی آیات کے مطابق بعد میں اللہ پاک نے اس مدد کو اور بڑھا دیا۔ پھر اللہ پاک نے جب جنگ اپنے زوروں پہ تھی، اللہ پاک نے یہ 1000 کی مدد کو 3000 میں بدل دی۔ پھر اللہ پاک نے مزید کمک بھیج دی فرشتوں، پھر اللہ پاک نے اس کو 5000 تک کر دیا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ان اصحاب بدر پہ کیسے نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے اس کو یہاں بطور ایک احسان کے یاد دلایا ہے۔ اذ جب تستغیثون تم مدد مانگ رہے تھے، تستغیثون تم مدد مانگ رہے تھے، اور ربکم اپنے رب سے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اغثنی یا رحمان، بعض لوگوں نے تو یہ اغثنی کا لفظ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے لیے لکھا ہوتا ہے، اغثنی فلاں، اغثنی یا فلاں، تو اغثنی کا مطلب کہ میری مدد فرما۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اذ جب تستغیثون تم مدد مانگ رہے تھے۔ یہ مانگنے کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ شروع میں سین اور تا، پہلی تا شروع والی تو ہے تم کا معنی دے رہی ہے، اور اس کے بعد سین اور تا یہ زائد حروف ہیں، زائد حروف سے
عربی زبان کے الفاظ میں کسی معنی کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں مانگنے کا اضافہ ہو گیا مدد کے ساتھ ساتھ۔ اذ تستغیثون، جب تم مدد مانگ رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، فاستجابا، فا تو استجابا، اس نے دعا قبول کر لی، لکم، تمہارے لیے یا تمہاری، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی، کہ بے شک میں، وہ دعا کس طرح قبول کی؟ اس وعدے کے ساتھ، اس اعلان کے ساتھ، اس قبولیت کے ساتھ، انی، کہ بے شک میں، ممدو، مدد کرنے والا ہوں۔ ممدو شروع میں میم پیش مو، یہ والا اسم الفاعل کا معنی دے رہی ہے، جیسے مؤمنون، مشرکون وغیرہ کے شروع میں، ممدو، مدد کرنے والا ہوں، کم، تمہاری، بھی، ساتھ یا ذریعے سے، الفن، 1000، الف، 1000 کو کہتے ہیں، من الملائکتی، فرشتوں سے، 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ یہ ابتدائی طور پہ 1000 تھی، مردفینہ، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے تھے، فالوئنگ ون another، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، لگاتار، مسلسل، مردفینہ۔ ردیف ایک لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں، احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور شعر و شاعری کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو شخص سواری میں سوار کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کے لیے، تو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی لگاتار ایک آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 1000 تک تمہاری مدد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مدد اللہ کی طرف سے فرشتوں کی شکل میں سچ مچ ہوئی، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی۔ وما، اور نہیں، ما کے بعد اگر جملے میں الا آ جائے تو پھر ما کا معنی نہیں، وما جعل، اور نہیں بنایا، ہو، اسے، اس مدد کو نہیں بنایا اللہ، اللہ نے، الا، مگر، بشرا، ایک خوشخبری، گڈ ٹائڈنگس، ایک خوشخبری، وہ، اور لمز لی، تاکہ، تطمئن، مطمئن ہو جائیں، بھی، اس مدد کے ساتھ، قلوبکم، تمہارے دل۔ اب بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ جی دیکھیں اللہ پاک نے یہ صرف ایک خوش کرنے کے لیے، دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ 1000 فرشتے سے مدد کروں گا، ورنہ یہ کوئی فرشتے کوئی مخلوق کی شکل میں نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ بس مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی آگے ہے ومن نصر، اور نہیں مدد، الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ اس آیت کا غلط مفہوم ہے، اور کسی بھی آیت کا صحیح مفہوم سمجھنا ہو دیگر آیات اور دیگر احادیث کو ساتھ ملا کر سمجھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان فرشتوں کا تذکرہ کیا، اور مسلمانوں نے بھی باقاعدہ ان فرشتوں کو میدان میں اترتے ہوئے محسوس کیا اور ان کا مشاہدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے غزوہ بدر کے اندر کہا، ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ، یہ جبریل امین کھڑے ہیں اور انہوں نے جہاد اور لڑائی کے لیے ساز و سامان، اسلحہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، اور اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں۔
اب جبریل امین بھی موجود ہیں تو باقی فرشتے تو پھر ان کے پیچھے ہی ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ ایک صحابی نے ایک کافر کا تعاقب کیا میدان کے اندر، جب اس کا پیچھا کر رہے تھے تو ابھی اس کو مارا نہیں، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ گر گیا، ابھی انہوں نے وار نہیں کیا اور وہ گر گیا۔ جب گرا تو اس کے چہرے پہ نشان بھی تھے اور اس کا رنگ بھی بدل گیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب میں بھاگ رہا تھا تو میں اوپر سے کوئی آواز سن رہا تھا، جیسے کوئی کوڑے کی آواز ہوتی ہے لہرانے کی ہوا میں، اس طرح کی میں کوئی آواز سن رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سوار میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ گر گیا میں نے اس کو زخمی بھی دیکھا، میں حیران ہوا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقتا تو سچ کہہ رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہوا ہوگا، یہ کوئی وہم نہیں ہے، صدقتا تو سچ کہہ رہا ہے۔ ذالک من مدد السماء الثالثہ، یہ فرشتوں کی وہ کمک ہے جو آج تیسرے آسمان سے اللہ پاک نے بھیجی تھی، جس کا مشاہدہ تو نے کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرشتے سچ مچ آئے تھے۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اسے الا بشرا، مگر ایک خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہوں، بھی اس مدد کے ساتھ، قلوبکم، تمہارے دل۔ اب اللہ پاک نے آگے مزید بات واضح کر دی کہ کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ شاید اللہ پاک کوئی فرشتوں کا محتاج تھا، نہیں، فرمایا وَمَن نَصْرُ، اور نہیں مدد، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے جملے میں، اللہ مگر، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے۔ مدد اصل میں آتی تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ پاک نے بعض اوقات انسان کی فطرت کو، اس کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا۔ اب اگر اللہ پاک بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی سبب کے ان کو یہ کہتے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اپنے سامنے اسلحے سے لیس 3 گنا بڑی فوج کو دیکھ رہے تھے اور اپنی بے سر و سامانی اور قلیل تعداد کو دیکھ رہے تھے، تو صرف اتنا کہا جاتا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، لڑو۔ تو کیا اتنا اطمینان ہونا تھا جتنا اس اعلان اور اس خوشخبری سے ان کو اطمینان ہوا تھا کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا؟ کافر 1000 ہے نا، تو 1000 تو میرا فرشتہ ہی ہو گیا۔ اب اس سے انسان کو نفسیاتی طور پہ زیادہ اطمینان ہوتا ہے کہ فرشتے 1000 آ رہے ہیں ہماری مدد کے لیے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، ورنہ فرشتے بھی تو اللہ کے حکم کے پابند تھے، وہ خود مدد تھوڑی کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے یہاں یہ بھی فرما دیا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان دینا چاہتا ہے۔ جب تم خود لڑو گے، فرشتے تمہاری مدد کو میں بھیجوں گا، لیکن تمہیں خود اسلحہ اٹھانا ہوگا، تمہیں خود میدانوں میں آنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ دعائیں کرتے رہتے اور وہیں پہ کہتے کہ یا اللہ کافروں کے اسلحہ میں، ان کی سواریوں میں کیڑے ڈال دے، ان میں کوئی بیماری بھیج دے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کے میدان میں آئے، صحابہ بھی میدان میں آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کو پکارا اور اللہ کے سامنے ہاتھ بلند۔ ہم تو ساری زندگی مسجدوں میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں میں ایک اطمینان داخل کرنا چاہتے تھے، ان کو ایک سکون، اطمینان
اور ان کے سینوں کو ٹھنڈ ڈالنا چاہتے تھے جب وہ اپنے ہاتھوں سے ان بڑے بڑے کافروں فرعونوں کو قتل کریں گے جو ان پہ مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے. تو اس سے پھر ایک سینے کے اندر ٹھنڈ تو پڑے گی نا. جیسے اللہ پاک نے سورۃ توبہ میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم، انہیں قتل کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے، اور اللہ پاک انہیں تمہارے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے. ورنہ اس سے پہلے اللہ پاک نے کئی قوموں کو ہلاک کیا. آسمان سے چیخ آتی تھی، زلزلہ آتا تھا، بارش آتی تھی، پتھر برستے تھے. اللہ پاک مختلف طریقوں سے عذاب دیتا ہی رہا ہے. لیکن اب اللہ پاک نے قانون یہ بنایا کہ اب میں تمہارے ہاتھوں سے جہاد کے ذریعے سے ان پر جہاد کے کوڑے برسا کر میں ان کو ذلیل و رسوا کروں گا، اور اس طرح تمہارے سینے میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک بھی پیدا کروں گا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. اور اگر یہ مدد اس وقت اتر سکتی تھی تو وہ اللہ تو آج بھی موجود ہے. تو یہ مدد آج بھی میدانوں میں اتر سکتی ہے اور اترتی ہے. آج بھی جن لوگوں نے میدانوں کے اندر نکل کے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سارا کچھ پیش کر دیا اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اللہ پاک نے آج بھی میدانوں کے اندر، جہاد کے میدانوں کے اندر ان کی مدد کی ہے. اور جو اللہ کے بندے، جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر اپنی دنیا کی خواہشات کو، دنیا کے خوابوں کو پس پشت پھینکتے ہوئے اپنے رب کی رضامندی کے لیے اور اپنے مظلوم بہنوں بھائیوں کی، مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور ان کو ظالموں جابروں کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے جو مجاہدین میدانوں میں اترتے ہیں، آج بھی جو وہاں سے غازی بن کر آتے ہیں، آپ ان سے ملاقات کر کے ذرا پوچھیں کہ وہاں اللہ کی مدد کے کیسے کیسے واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور پھر اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی گردوں سے مراد آسمان سے. تو آج بھی اگر وہی جذبہ ہم پیش کریں گے تو انشاءاللہ رب بھی وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں، سورج چاند ستارے سارا کچھ وہی ہے، صرف ہم ہی بدل گئے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بدر میں شریک ہونے والے جانسار صحابہ، جو اتنی قلیل تعداد، اتنی تھوڑی تیاری اور اتنے محدود وسائل کے ساتھ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے میدان میں کھڑے ہو گئے تھے، جم گئے تھے. اللہ پاک نے ان کی شان و عظمت کو اس قدر بڑھا دیا کہ باقی تمام صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ معزز سمجھتے تھے. اللہ کی نظر میں بھی اور مسلمانوں کی نظر میں بھی یہ سب سے زیادہ معزز تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ یہ جو بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین تھے، صحابہ تھے، آپ ان کو اپنے اندر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کا کیا سٹیٹس ہے تم مسلمانوں کے اندر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو سب سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں کہ جی فلاں صحابی تو بدری صحابی ہے. یہ ایک بہت بڑا تمغہ ہوتا تھا صحابہ کے درمیان. اور جبریل امین نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے اندر سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ فضیلت والے ان صحابہ کو گردانتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، تو کہنے لگے کہ ہم فرشتوں کے اندر بھی ان فرشتوں کو آسمان پہ سب سے زیادہ عزت والے گردانتے ہیں
جو غزوہ بدر میں تمہاری مدد کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، سب پر غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سب پہ غالب ہے، اللہ کمال حکمتوں والا ہے۔ وہ جیسے جیسے اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس نے فرشتوں کے ساتھ مدد کیوں کی؟ اس نے فرشتوں کو بغیر مدد کیوں نہیں کی؟ اس نے مدینہ میں رہ کر مدد کیوں نہیں کی؟ مدینہ سے باہر میدان میں لا کر کیوں مدد کی؟ اور اس نے مسلمانوں کو بغیر تیاری کے کافروں کے ساتھ کیوں لڑایا؟ یہ ساری اس کی حکمتیں ہیں، ورنہ وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ یہ سارا کچھ کیے بغیر بھی مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے سرفراز فرما سکتا تھا۔ اللہ ہم سب کو بدری صحابہ جیسا جذبہ اور بلبلہ اور ایمان عطا فرمائے، اور اللہ ویسے ہی میدانوں کے اندر آج بھی ہماری مدد فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔